بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3/230 میں ایک عبرت انگیز واقعہ درج ہے جسے خود نبی محترم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور اس طرح عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا؟ پیارے آقا یہ بات سن کر پہلے مسکرائے اور پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سارے صحابہ بھی حیران تھے کہ ایک عام سا بدو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کو توڑا اور یوں فرمانے لگے: ہاں، ایک ایسا مومن ہوگا جو جہنم کے گہرے کنویں میں 1000 سال تک جلتا رہے گا اور وہ مسلسل گونجتی آواز میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم اس کے یا حنانو یا منانو کی تسبیح کو سن سکیں گے، بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جا سکے گی۔ جب وہ 1000 سال جہنم میں یہ تسبیح کرتے ہوئے پورا کرے گا تو ایک دن اس کی یا حنانو یا منانو کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جہنم کی گہرائی سے آتی یہ آواز سن کر رک جائیں گے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا: اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے: اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی ہے، کوئی پکار رہا ہے یا حنانو یا منانو۔ اللہ فرمائے گا: اے جبرائیل، میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں، اب جاؤ جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اسے میرے سامنے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے کر جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے مالک سے کہیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، جو شخص یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی خدا کا حکم سن کر وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوزخ سے باہر آ جائیں گے۔ دروغہ مالک جہنم میں یا حنانو یا منانو کی پکار بلند کرنے والے بندے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر وہ باہر آ کر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے: اے حضرت جبرائیل، جہنم کی گرمی اپنے عروج پر ہے، دوزخ میں کسی بھی انسان، پتھر اور لوہے کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر خدا ارشاد فرمائے گا: اے جبرائیل، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے: یا اللہ، جہنم کے فرشتے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی تپش عروج پر ہے۔ دوزخ کی گہری سانس کی وجہ سے دوزخ میں کسی بھی انسان، لوہے اور پتھر میں کوئی پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ یہ سب جل کر راکھ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اے جبرائیل جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے فرشتے کے پاس آ کر اس کو خدا کا حکم دیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ پھر جہنم کا فرشتہ دوزخ کے اس گڑھے میں جائے گا جہاں وہ یا حنانو یا منانو پکارنے والا بندہ پڑا ہوگا۔ دروغہ کیا دیکھے گا کہ اس بندے کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے۔ جہنم کا فرشتہ اس کی زنجیریں کھول رہا ہوگا اور وہ اس بندے کو باہر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سر سجدے میں رکھیں گے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوگا کہ جبرائیل سر سجدے سے اٹھائیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ پھر خدا اس بندے سے فرمائے گا: اے میرے بندے، کیا میں نے تم کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق نہیں دی تھی؟ تیرے پاس میرے نبی، پیغمبر اور رسول نہیں آئے تھے؟ کیا میرے نیک بندوں نے تجھ کو نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو برے کاموں سے منع رہنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا: یا میرے رب، تو نے میری بہترین تخلیق کی،
تو نے میرے پاس رسولوں کو بھی بھیجا، ان رسولوں نے تیرے احکامات بھی مجھے سنائے۔ پھر خدا فرمائے گا، اے بندے تم نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے تھے؟ وہ یہ بات کہے گا کہ یا میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جہنم میں بھی ڈالا گیا لیکن میری امید نہیں ٹوٹی۔ یا اللہ مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے میں ہر وقت یا حنانو یا منانو پکارتا رہتا تھا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا میرے رب تو نے مجھے اپنے رحم و کرم اور فضل سے دوزخ سے باہر نکال دیا ہے، اب اپنے رحم سے مجھے دوبارہ جہنم میں نہ جانے دینا۔ یا میرے خدا مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے تم پر رحم کیا، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے گریبانوں میں نظر ماریں تو کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیک اور متقی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہو جاتی ہیں، ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، ہم کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمانا، ہمارا سخت حساب نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہو۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین عادات جس بندے میں ہوں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سننے کے بغیر ہی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دنیا آخرت میں ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ کامنٹ کر کے دعاؤں میں ضرور شامل ہوں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔